إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خوبی سے نوازا ہے جو اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی. جیسا کہ آپ کی حدیث ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست خصال کہ مجھے سارے انبیاء پر فوقیت دی گئی ہے 6 کاموں کے حوالے سے. وہ 6 چیزیں مجھے عطا فرمائی گئی، انبیاء سابقین کو نہیں دی گئی. ان میں سے پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا. یہ خوبی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے اور کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی. جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ بہت ہی چھوٹے سے جملے کہ بہت ہی مختصر سی بات سے پورا دین سمجھا سکتا ہوں، جنت کا پورا راستہ بتا سکتا ہوں اور جہنم کے پورے راستے سے آگاہ کر سکتا ہوں ایک ہی جملے میں. اس کی ایک مثال ایک حدیث آج پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی امت کے پہلے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت کو چھپایا گیا ہے تکلیف دہ باتوں میں، تکلیف دہ چیزوں میں، بڑے مشکل اور شاق امور میں جنت کو چھپایا گیا ہے۔ وحجبت النار بالشہوات، اور جہنم کو چھپایا گیا ہے خواہشات نفس کے ساتھ، بڑی ملمہ سازی اور مظاہر، بڑا ایک رنگین راستہ، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جہنم کو ڈھانپا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، جہنم کو شہوات کے ساتھ، اور جنت کو ڈھانپا گیا ہے مکارہ تکلیف دہ امور کے ساتھ۔ یہ دو جملوں کی حدیث ہے، اور غور کریں تو اس میں جنت اور جہنم کا پورا پروگرام پیش ہوا ہے۔ بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ حدیث ہر بندے کے لیے ایک میزان ہے، ایک معیار آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا، خود اپنے آپ کو چیک کرو تم کس طرف جا رہے ہو، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، خود چیک کرو۔ یہ کسوٹی آپ کو دے دی گئی، آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، اس کسوٹی سے خود اپنے آپ کو چیک کرو۔ اگر تو خواہشات نفس کی راہ پر چل رہے ہو اور خواہشات نفس کو اپناتے ہو، گناہوں کی زندگی، کیونکہ خواہشات نفس کا راستہ بظاہر بڑا لذیذ ہوتا ہے، کہیں زنا کی دعوت ہے، کہیں شراب نوشی کی دعوت ہے، کہیں سودی کاروبار کے کروڑوں روپے ہیں، یہ سب خواہشات نفس، کہیں مجالس کے پھل ہیں، علماء کی تعبیر ہے مجالس کے پھل، غیبتیں، چغلیاں، الزام تراشیاں، ان میں بظاہر لذت ہے، یہ خواہشات نفس کے راستے ہیں۔ تو اپنے آپ کو چیک کرو تم کس راہ پر گامزن ہو۔ اگر شیطان کی شرارتیں ہیں اور معصیتیں ہیں تو اس کسوٹی سے سمجھ جاؤ کہ تمہارا رخ جہنم کی طرف، یہ راستہ آسان ہے، لیکن یہ آسانی چند روزہ زندگی کے لیے محدود ہے، اس کے بعد عذاب علیم ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اس کا غضب ہے، وہ ایک ایسا عذاب ہے جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ ان اجزاءکم علی النار لا تقوی، تمہاری یہ چمڑی جو ہے جہنم کی آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ یہ چند روزہ لذت کے بعد، اور اگر آپ اعمال صالحہ کی راہ پر گامزن ہیں، راستہ مشکل ضرور ہے،
اگر اللہ کی توفیق میسر ہے، یہ کسوٹی آپ کو دی گئی کہ آپ کا رخ جو ہے وہ جنت کی طرف ہے، آپ کی منزل اور آپ کا ہدف جنت کا حصول ہے، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث ہے، اس میں یہی مضمون ہے۔ لما خلق اللہ الجنہ، جب اللہ نے جنت پیدا کر دی تو امر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انظر الی الجنہ، جا کے جنت دیکھو، میں نے گھر بنایا ہے، اس کا مشاہدہ کرو اور رپورٹ دو وہ گھر کیسا ہے۔ جبریل فوراً چلے گئے، اللہ کا حکم، اس کی تعمیر کی، جنت دیکھی، جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کی نہریں، جنت کی حوریں، چاندی اور سونے کی اینٹیں، مسک کا گارا، عنبر کے گرد و غبار، جنت کو دیکھا، واپس آیا اور کہا کہ وہ عزتک لا یسمع بها احد الا دخلها، تیری عزت کی قسم، اس گھر کے بارے میں جو بندہ بھی سنے گا وہ اسی گھر میں داخل ہوگا، جو بھی سنے گا، جس کو اس گھر کا تعارف ہوگا، اسی گھر کو آباد کرے گا، اسی گھر میں داخل ہوگا، کوئی اس کو چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ دیکھو، جا کر دوبارہ گئے، اللہ نے جنت کے ارد گرد ایک باڑ لگا دی، راستے کو مشکل کر دی، جنت کو ڈھانپ دیا، تکلیف ہے عبور میں، راستے کو بھر دیا تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ، واپس آئے اور کہا کہ الہ العالمین، جو اس گھر کا راستہ ہے اسے کوئی عبور نہیں کر سکے، اب تو اس گھر میں کوئی داخل ہو ہی نہیں پائے، راستے کی رکاوٹیں، راستے کے مشاکل، تکلیف دہ عبور، اذیت ناک کام، کون چلے گا اس کو؟ گھر بہت خوبصورت ہے لیکن راستہ بڑا کٹھن ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، جس کو عبور کر کے کوئی شخص اس گھر میں داخل ہو ہی نہیں پائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا، پھر جبریل سے میں نے ایک اور گھر بنا، وہ بھی دیکھو، جا کے جہنم دیکھی، جہنم کی آگ، جہنم کے شعلے، اور کس طرح جہنم کے اندر ایک توڑ پھوڑ ہے، ہر چیز کو پیس کے رکھ رہی، شدت کی آگ ہے۔ واپس آئے کہ اللہ یہ کیا گھر بنا دیا، اس میں کون آئے گا؟ گھر بنتا ہے رہنے کے لیے، سکونت کے لیے، راحت اور آرام کے لیے، یہاں کیا کون راحت کرے گا، کون اس گھر کو آباد کرے، کیسا گھر ہے؟ کوئی بندہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا، گھر خالی رہے گا۔ فرمایا دوبارہ جب دوبارہ دیکھا تو جو راستہ ہے بڑا مزین، ملمہ سادی کے ساتھ خوبصورت، نفس کے بے شمار طمع کی چیزیں، خواہشات نفس کی حکمرانی، لذیذ چیزیں، خوبصورت عورتیں ہیں اور روپے پیسے کی بہتات ہے، شرابیں ہیں،
اور جو بھی گناہ کے امور ہو سکتے ہیں۔ واپس آئے، عرض کیا کہ یا اللہ اس گھر کا راستہ ایسا ہے، بڑا ایک لذت والا، حسن اور خوبصورتی والا، اس راستے پر ہر بندہ چلنے کی کوشش کرے گا اور پھر نتیجتاً اس گھر میں وہ داخل ہوگا۔ یہ حدیث اس پہلی حدیث کی تشریح سمجھ لیجیے، شرح سمجھ لیجیے کہ جنت کو کس طرح ڈھانپا گیا تکلیف دہ امور سے۔ راستہ مشکل ہے، امور تکلیف دہ ہیں، جن کو وہی بندے امور کر سکیں گے جن کو اللہ کی توفیق میسر ہوگی اور وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے عادی ہوں گے، ہمتیں ہوں گی۔ راستہ مشکل ہے، راستے کو صرف فرائض تک محدود نہ سمجھیں۔ مثلا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اتنا کافی نہیں۔ نماز کو کئی شرائط اور کئی قیود کے ساتھ مقید کر دیا گیا۔ نماز جکڑی ہوئی ہے، بہت سی شرائط ہے۔ خالی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے 4 سجدے کر لی نماز ہو گئی۔ ایک تلوار لٹکی ہوئی، ایک بندہ 60 سال کا نمازی ہوتا ہے اور اس کا ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ابھی نماز تھوڑی 60 سال کی نماز۔ حذیفہ بن یمان کا قصہ، وہ 40 سال کا نمازی تھا۔ پوچھا بھی منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، جو نماز ابھی آپ نے پڑھی کب سے پڑھ رہے؟ کہا 40 سال۔ یہی پڑھ رہے؟ ہاں یہی پڑھ رہے۔ وہاں کے ماں صلی رہی تھی، تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، 40 سال کی نمازیں برباد۔ قصہ صحیح بخاری میں، آگے جو الفاظ بخاری میں نہیں ہے، دیگر کتب حدیث میں، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ هَٰذَا لَمُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو تمہاری موت نبی علیہ السلام کے دین پر نہیں ہوئی۔ صلاۃ و عماد الدین، جو ہمارا دین ہے اس کا مرکزی ستون نماز ہے۔ تو نماز اللہ کا فریضہ ہے، مگر خالی پڑھ دینا کافی نہیں۔ نماز جکڑی ہوئی ہے بہت سی شروط کے بیچ میں۔ مثلا وقت کی پابندی، اور پھر نماز میں وہ طریقہ اختیار کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیونکہ شرط کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل میرے طریقے سے نماز پڑھو، کوئی فرق نہ ہو۔ دین اسلام میں جو احکام ہیں وہ جزیات کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ نماز ایک پوری حقیقت ہے، اس کے بہت سے اجزاء ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے۔ ہر چیز چیک ہو کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ حج ایک شرعی حقیقت ہے، اور جزیات کو چیک کیا جائے۔ طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، منا کے دن ہے، قربانی ہے، احرام ہے۔ ہر چیز میں سنت کی اتباع ضروری۔ خذوا عنی مناسککم فرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سمجھ لو، سیکھ لو۔ بیشتر اعمال حج آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر انجام دی، بلندی پر، تاکہ سب مجھے دیکھیں، میری اتباع کریں، مجھے فالو کریں۔ نماز آپ نے پڑھ پڑھ کے بتائی، مجالس میں سکھائی۔ ایک بار آپ ممبر پر کھڑے ہو، بلندی پر، میری نماز دیکھو،
صرف سجدہ نیچے اتر کے کر دو. اس میں اہمیت ہے. اس کو معمولی مت لو، ہلکا مت لو. قابل قبول کب ہوگی؟ جب میرے طریقے کی اتباع، جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو بیشتر لوگ کٹ جاتے ہیں. ان کی نمازیں سنت کے مطابق نہیں. مجھے نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی. اس میں کمی کیا ہے؟ صرف ایک چیز، رکوع، سجود، قیام، قرات، ہر چیز تھی. کمی تھی اعتدال کی. نماز جلدی پڑھ رہا، رکوع سے اٹھا فوراً سجدے، سجدے سے اٹھا فوراً دوسرا سجدہ. اعتدال کی کمی تھی. یار لوگ اعتدال کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی فقہ میں نہیں. یہ قرآن پر حکم ظاہر ہے. قرآن نے کہا سجدہ کرو، اعتدال کی بات کہاں سے آ گئی؟ قرآن نے کہا رکوع کرو، اعتدال کہاں سے آ گئی؟ تو جو چیز قرآن کے حکم عام پر اضافہ ہو، زیادتی ہو، چاہے وہ حدیث سے کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں. اس مذہب کو بچانے کے لیے حدیثوں کو ذبح کرنا. مذہب بچ، ہمارے مذہب میں اعتدال کی شرط نہیں ہے، حدیثوں میں ہے، رد کر دو حدیث یہ کہہ کر کہ یہ حدیث قرآن پر زیادتی، شرم نہیں آتی. یہ بھی اللہ کی وحی، وہ بھی اللہ کی وحی. قرآن بھی اللہ نازل ہوا، حدیث بھی اللہ نازل ہوا. اللہ کو اختیار نہیں اپنی باتوں کے قیود اور اس کی حدود متعین کرے. چور کا ہاتھ کاٹ دو، وہ ہاتھ تو یہاں تک ہے، یہاں سے کیوں کاٹ دو؟ کیونکہ حدیث یہاں سے آتی نہیں. یہ قابل قبول کیونکہ فقہ میں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہماری فقہ میں ہے. اعتدال ہمارے ہاں شرط نہیں. تو اس حدیث کا کیا کرو گے؟ 3 بار نماز پڑھی، میں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، یہ نماز بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوئی. کمی اعتدال کی تھی، یہ نماز ہوئی نہیں. تو نماز مشکل ہے. ان فقہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں. مشکل تو ہوئی نہیں. بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے باپ دادوں کی باتوں کو ٹھکرا دیں، فقہ کی باتوں کو ٹھکرا دیں، قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھتے. بہت کم لوگوں. پھر یہ مشکل ہے، نماز مشکل ہے. آ جائے گی آسان ہے، مگر ان حدود، ان قیود کا خیال کرنا، ان شروط کو دیکھنا یہ معاملہ مشکل. اور پھر ساتھ اخلاص کی حفاظت. شیطان ساتھ ساتھ ہے. جو بھی اعمال آپ نے انجام دینے ہیں یا دو گے، اس میں اخلاص کی حفاظت. اور اخلاص ایک ایسی شرط ہے جو تا حیات ہے. آپ حج کرنے کے اخلاص شرط ہے، تا حیات. مانا حج کے زندگی بھر کے لیے چوکیدار بن جائے. حج سے قبل اخلاص کی حفاظت، حج کے دوران اخلاص کی حفاظت. حج کر لیا، اب زندگی بھر اس نیکی کو اخلاص پر قائم رکھو. یہ نہ ہو کہ حاجی کہلانے کا شوق ہو، ڈنڈورا پیٹ رہے، ہم نے حج کر لیا، ہم حاجی صاحب. کچھ لوگ اپنے کاروبار میں حج کو استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ جو بھی کاروبار میں جھوٹ سچ ہے اس پر یقین کر لیں کہ ہم حاجی صاحب ہیں.
دیکھا نا یہ تا حیات چوکی داری معاملہ مشکل ہے. یہ سب جنت کا راستہ ہے، خالی حج جنت کا راستہ نہیں. اس کے چوکی دار بنو، اس کی حفاظت کرو، حفاظت نیت. یہ سب سے مشکل کام ہے. جو قول ہم نے کبھی پیش کیا ہوگا کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار سوچا کہ سب سے مشکل کام کون سا دین اسلام. میرے سامنے جہاد آ گیا، جانا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے، بعض اوقات شہادت مل جاتی ہے، بڑا مشکل. لیکن اندر سے آواز آئی کہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو جان کی قربانی کوئی مشکل نہیں. روزہ سامنے آ گیا، دن بھر کا فاقہ، پیاس، پھر اللہ کی رضا مقصود ہو کوئی مشکل نہیں. حج آ گیا، سب 5-6 دن بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، پھر دل سے آواز ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو کوئی مشکل نہیں. چلتے چلتے ایک امر میرے سامنے آیا، وہاں میں ٹھہر گیا. باقی سب سے مشکل کام ہے اور وہ ہے حفاظت نیت. اس نیت کی حفاظت اعمال کے تعلق سے دل کا اخلاص پر قائم ہونا، ریاکاری سے بچنا. حفظ نیت بڑا مشکل کام. اس لحاظ سے بھی مشکل ہے کہ شیطان اندر یجری الانسان مجرا تو نہیں، انسان کی خون کے ساتھ ساتھ گردش کرنا، ہر جگہ اس کی رسائی، کیسے کیسے وار کرتا ہوگا. اس لحاظ سے اس کو مشکل راستہ قرار دیا. ہم سارے اعمال میں حفاظت نیت، اور اگر حفظ نیت میں کامیاب ہو گئے تو شیطان چھوڑتا نہیں. پھر وہ وار کرتا ہے نیکی کے غرور پر. اس میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھ کے نکلے، غام خیش، تقویٰ کا غرور، نمازی ہونے کا غرور، باہر لوگوں کو گھور گھور کے دیکھتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ سارے جہنمی بیٹھے ہیں، میں ایک جنت ہوں. یہ بھی شیطان کا حال ہے، غرور کا، نیکی کا غرور. اس لیے تقریباً تمام نیکیوں کے بعد استغفار کا ذکر ہے. تمام نیکیوں کے بعد نماز آپ نے سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ شیطان یہ غرور کا وار نہ کرے. اگر اسحار یستغفرون، رات بھر تہجد پڑھے، صبح کا وقت ہو گیا، تہجد کا اختتام ہو رہا ہے، استغفار کریں، یا اللہ گناہ گار ہوں معاف کریں، تاکہ شیطان کا وار نہ ہو جائے. تو دیکھیں یہ اعمال کا راستہ آسان نہیں، ویسے دین آسان ہے، اور اگر تقوی اور اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے اللہ تعالیٰ اور آسانی پیدا کر دیتے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس بندے کے اندر تقوی آ جائے اللہ تعالیٰ دین آسان ہے اس کو اور آسان کر دیتے. بندہ جنت کی راہ پر چل چکا تو اس راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے، اور اس خوف کی علامت یہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ نفس کی خواہشات سے باز آئے. یہ راستہ ہے جنت کا. جہنم کا راستہ خواہشات کا. جنت کا راستہ اعمال صالحہ کا. اعمال صالح کے انجام دہی مشکل امر ضرور ہے،
لیکن اگر بندے کے دل میں خشیت و اللہ کا خوف ہو تو اللہ رب العزت اس راستے کو آسان کر دیتا ہے اور اس راہ پر چلنے کو جنت کا ٹھکانہ قرار دیا۔ اسی طرح جو خواہشات نفس ہیں، جو جہنم کا راستہ، ان کا کنٹرول بڑا مشکل کام ہے، اس لیے یہ راستہ بڑا سجا ہوا ہے، شیطان کی سجاوٹوں کے ساتھ، شیطان کی ملمہ سازیوں کے ساتھ۔ اور جو لوگ گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں، سمجھو جو میزان اللہ کے نبی نے تھمایا ان کے ہاتھ میں، وہ میزان ان کو چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ تمہارا سفر جہنم کی طرف، بچا لو اپنے آپ۔ اور ایک بندہ اگر نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹ دے، اپنے آپ کو اس راہ پر چلنے سے بچا لے، کہ اس کی توفیق ہے اور اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جس نے 7 انسانوں کے بارے میں حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی، کہ ان کو روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے۔ جب عرش کا سایہ ہوگا، یہ اللہ سایہ پیدا کرے گا، اللہ سایہ پیدا کرے گا، یہ قیامت کا سایہ بڑا رحمت والا، لطافت والا، برکتوں والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا سایہ ہوگا، یہ غلط ہے۔ اللہ کا سایہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ سورج اوپر ہوگا تو سایہ بنے گا، اللہ سب سے اوپر، نہ اس کا کوئی سایہ۔ عرش کا سایہ یا اس دن اسپیشل یہ سایہ پیدا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا بہت سے لوگوں کو۔ 7 قسم کے افراد کا بیان ہے، اس میں ایک شخص رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جسے خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ انی اخاف اللہ کہہ دے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ سے بعد آ جائے، پولیس کے خوف سے نہیں، حکومت کے خوف سے نہیں، گرفتاری کے خوف سے نہیں، نہ یہ کہ باپ دیکھ رہا، بھائی دیکھ رہا، کیا کہے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، کوئی خوف، صرف اللہ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کیسا قدردان ہے، اس نوجوان کو اس ایک بار کے مظاہرے پر اپنے سائے میں لے لے گا، سایہ عرش کا ہو یا دوسرا جو اللہ کا پیدا کرتا، سائے میں لے لے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ قیامت کا سورج ہے، وہ بندوں کو جھلسا مارے گا۔ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، 1 میل کے فاصلے پر سورج کھڑا ہوگا۔ آج کروڑہا میل کا فاصلہ، اس کی حدت اور شدت ملاحظہ کر لیجیے۔ حالانکہ پنکھے ہیں، سائے ہیں، عمارتیں ہیں، درخت ہیں، اے سی چل رہے ہیں، فریجیں ہیں، مشروبات ہیں، لیکن پھر بھی گرمی ستا مارتی ہے۔ وہاں کچھ نہیں، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی درخت، نہ کوئی مشروب، چٹیل میدان ہے اور سورج۔ جیسے گناہ کیے ہوں کہ ویسے پسینے ہوں، کسی کا پسینہ ٹخنوں کے برابر، کسی کے گھٹنوں کے برابر، کسی کا ناک تک، اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہو۔ پسینہ دنیا کا نہیں کہ جھٹک کر آپ نے صاف کر لی۔ جن کو پسینہ آئے گا وہ کہیں گے اللہم ارحنا منہ ولو الی النار، یا اللہ اس پسینے سے بچا دے، پسینے سے نکال دے، جہنم میں ڈال دے، وہ قبول، جہنم قبول ہے، پسینے سے بچا۔ ایسے میں اگر یہ سایہ نصیب ہو جائے، اللہ کی قدردانی دیکھیے، 70 80 سال کے نیکیاں گناہ کرنے والے حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسے ہوئے، نیکیاں شمار ہو رہی، گناہ گنے جا رہے، اور یہ ایک بار کے اس مظاہرے پر
اللہ کے سائے تلے بیٹھا ہو، اس کی قدردانی۔ ان اللہ یعجب من شاعر لیست له صبر، اس کردار پہ اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان پر تعجب ہوتا ہے۔ تعجب اللہ کی صفت ہے، تعجب ہم بھی کرتے ہیں، حیرت۔ ہمارا تعجب عدم علم پر، ہم ایک چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے تب تعجب ہوتا ہے۔ اللہ ہر شے کو جانتا ہے، اس کا تعجب علم کے ساتھ ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ صحیح حدیث سے صفت تعجب ثابت ہے، ہمارا ایمان۔ ان اللہ یعجب من عبد یقول اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو بندہ گناہ کا ارتکاب کر کے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، گناہوں کو تو ہی معاف کر سکتا اور کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ تعجب کرتے ہیں، کیا اس کا عقیدہ، کیا اس کی فکر، کیا اس کی سوچ۔ گناہ کیا اب دنیا سے کٹ کر یہ مزاروں سے، قبوں اور آستانوں سے، پیروں اور فقیروں سے اور سب سے کٹ کر براہ راست مجھے کہہ رہے تو گناہ معاف کر رہے ہیں اور کوئی نہیں۔ اللہ تعجب کرتا ہے، تعجب اس کی صفت ہے۔ تو اللہ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر، لیست له صبر، جس کے اندر نفس کی خواہشات کا میدان نہیں۔ یہ نوجوان دعوت امراۃ ذات و منصب، ایک عورت نے دعوت دی، خوبصورت عورت دعوت دی گناہ کی، اور وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر۔ اس ایک بار کے کردار پر اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے۔ اس کا صلہ کیا میدان محشر میں، سارے اول و آخر موجود ہیں، اور یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں۔ تو ایک راستہ ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جو بندہ اس راستے پہ چل پڑا، شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ سمجھے کہ اس کا سفر، اس کا ہدف جہنم، ایک میزان آپ کو تھما دیا گیا۔ اور اگر بعد آ گئے اس نوجوان کے کردار کی طرح، یوسف علیہ السلام کا کردار، معاذ اللہ، ان کو دعوت گناہ دی گئی تھی، اور خاتون بھی مصر کی ملکہ، عزیز مصر کی بیوی، تنہائیاں ہی تنہائیاں، ایک کمرہ دوسرے تیسرے چوتھے آخری کمرے میں لے گئے، وغلقت الابواب، ہر دروازے کو بڑی سختی سے بند کر دیا۔ حسن، شباب، وسائل، ہر چیز میسر، اس بات کا علم ہے، اس کی بات مان لی، کیا سہولتیں ملیں گی، ابھی تو میں غلام ہوں، پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن معاذ اللہ کی پناہ۔ یہ کردار جو ہے بڑا قابل قدر۔ اللہ اس کردار کو دیکھ، جو مشاہیر ہوتے ہیں، جو اس آسمان پر ستارے بن کے چمکتے ہیں، چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہیں، ان کا کردار چیک ہوتے ہیں، تب اس قابل ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 منصب دے دی، پورے ملک کے مصر کی بادشاہت دی، اور نبی بنا دی، نبوت کا تاج سر پہ سجا دی۔ کیسا قدردان! تو راستہ یہ بڑا دل فریب ہے، شیطان کی ملمہ سازیاں، زینتیں، سجاوٹیں، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں اس راستے کو بڑا خوبصورت کر کے سجا کر پیش کروں ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ راستہ باقی بڑا پرکشش ہے، لیکن جو بندہ بچ جائے اللہ بڑا قدردان ہے۔ ہر انسان محاسبہ کرے، آخرت تو قائم ہونے والی ہے، اپنے کردار کو دیکھے، اپنے قدموں کو دیکھے، کس طرف جا رہا ہے، میزان موجود ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپا گیا سختیوں کے ساتھ،
کبھی جہاد آ رہا ہے، کبھی حج کا موسم آ گیا، ہر وقت نمازیں، سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت پر حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ سب راستے ہیں تکلیف دہ، صبر طلب کرتے ہیں، صبر کے متقاضی ہیں۔ اور بھی کئی راستے مشکل، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم کیا سمجھتے ہو جنت یوں ہی چلے جاؤ؟ کیا سمجھتے ہو؟ ذرا بیٹھ کے سوچو صحیح، تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار لوگوں، اللہ کا سودا سب سے مہنگا، جنت سب سے قیمتی سودا، اعددت فیہا لعبادی ما لا علم رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس میں میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہو۔ اتنا مہنگا سودا، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا ما فیہا، ایک بالش جنت کی پوری دنیا سے قیمتی، دنیا کے بادشاہتیں، دنیا کی پراپرٹیاں، دنیا کے عہدے، دنیا کا مال، درہم و دینار ڈالروں کی ریل پہ ڈھیر لگے ہوں، ایک بالش جنت کی سب سے قیمتی۔ بیٹھ کے سوچو، یہ ایسے مل جائے گی، یوں ہی مل جائے گی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ جو سابقہ قومیں گزری ہیں، ایک بندے کو پکڑا جاتا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کہا جاتا چھوڑ دو اس کلمے کو ورنہ بڑی اذیت دیں گے، کہا جو مرضی کرو۔ اذیت کیا دی گئی؟ تلوار سے ان کی کھوپڑی سے وار شروع کیا گیا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، قبول کر لی۔ جن کو اذیت دی گئی، لوہے کی گرم کنگھیوں سے ان کے جسم کو جو ہے وہ کھال کو پھاڑا گیا، صبر۔ بلال حبشی اس کا نمونہ، پتھروں پر گھسیٹا گیا، بھاری سلیں سینے پر رکھی گئی، جلایا گیا، ہمیشہ جسم پر پردہ رکھتے تھے، کتنی اذیت برداشت۔ ایک دو امیر عمر نے کہا اپنے دور خلافت میں، بلال تمہاری کمر میں چیک کرنا چاہتا ہے۔ عرض کیا کہ یہ تو میرا راز ہے میرے رب کے لیے، میں نے کسی کو نہیں دکھایا، پردہ ڈالا نہیں، میں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ آپ امیر المومنین، آپ کی اطاعت ہم پر فرض، میں کپڑا نہیں اٹھاؤں گا، آپ ہاتھ سے چیک کر لیں۔ ہاتھ ڈالا، امیر عمر جیسا بندہ، دین حق میں سخت، اس کی چیخ نکل گئی کہ بلال تمہاری کمر میں گوشت نام کی چیز ہے، بس ہڈی کا ایک پنجرا ہے، اللہ کی راہ راستہ شاط ہے، اللہ کی توفیق سے صبر ملتا ہے، صبر کیا، یہ راستہ حفظ جنت بالمکار ہے، جنت کو ڈھانپا گیا ہے، جنت کے راستے میں ایک باڑ ہے، بلکہ راستہ خاردار، کانٹے والا، مشکل، اس راستے کو عبور کر کے پھر ابدی راحتیں ہیں، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں چند روزہ ہیں، زندگی گزر جائے گی۔ اور اس کے برعکس جو جہنم کا راستہ، لذتوں سے عبادت، نہ نظریں ناپاک کرنے کی دعوتیں مل رہی ہیں، کان ناپاک کرنے کی دعوتیں مل رہی ہیں، زبان ناپاک کرنے کی دعوتیں مل رہی ہیں، تجوریاں بھرنے کی دعوتیں مل رہی ہیں، سودی کاروبار سے، حرام رزق سے، شراب نوشی ہے اور طرح طرح کے گناہ ہیں۔ راستے کی سجاوٹ ضرور ہے، چند روزہ یہ لذت ہے، پھر دائمی جہنم۔ تو اپنے نسب العین کا تعین کرو، یہ حدیث ایک جوامع الکلم کی حیثیت رکھتی ہے کہ جنت کو سجا دی، جنت کو بھر دیا گیا تکلیف دہ راستے سے، اور جہنم کو سجا دیا گیا خوبصورت اور مزین راستے سے۔ اس میں کشش ہے اور اس میں دل ایک طرح کی ناپسندگی محسوس کرتا ہے، اس راہ پر کیسے چلوں، کانٹے پر کیسے چلوں، آگ کے کوئلوں پر کیسے چلوں،
لیکن بندہ چلتا ہے نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ احساس یہ حدیث ایک کسوٹی کے طور پر لے لو. اگر نیک راہ پر چل رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور وہ حدود و قیود ان کی حفاظت کرو جو نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اور اگر گناہوں کے راستے پر چل رہے ہو تو یہ راستہ بظاہر پرکشش ہے، انجام اس کا جہنم کی آگ، انجام اس کا جہنم. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. جو بندہ سرکشی اختیار کر گیا اور دنیا کی خواہشات کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کا تابع بن گیا، شیطان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا، تو بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی وضاحت کے ہمارا فرمان آرڈر سن لو، فإن الجحیم هی المأوى، اس کا ٹھکانہ جہنم. کوئی مقدمہ نہیں، کوئی تمہید نہیں، نہ اس سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے، سب معلوم ہے، اعمال نامہ موجود ہے، فرشتے گواہ موجود ہیں، اللہ کا علم موجود ہے، سیدھا جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آئے، مقام رب کے خوف کے دو معنی، ایک اللہ کا دیکھنا، اللہ دیکھ رہے، اور ایک مقام رب اللہ کے لیے کھڑا ہونا قیامت کے لیے. اللہ کا مقام، اللہ خالق، مالک، رازق، جبار، قہار، رحمان الرحیم، اس کی ساری صفات، یہ سب مقام رب ہے. اس کو سمجھے اور خوف آ جائے، اور اس خوف کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف زبانی خوف نہیں کہ اللہ بڑا بادشاہ، اللہ غفار ہے، اللہ جبار تھا، نہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس خوف کے پیدا ہونے کے بعد نفس کی خواہشات سے باز آ گئے. نفس کی خواہشات جہنم کا راستہ، اس سے بچ نکلا، جنت کی راہ پر چل پڑا. اللہ کا خوف ہے، سارے کام آسان، ہر کام آسان. تو فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کسی تمہید کے بغیر، کسی مقدمے کے بغیر ایسے بندے کا ٹھکانہ سیدھا جنت. اللہ بڑا قدردان، ہر شخص اپنا تعین کر سکتا ہے کہ وہ کس راہ پر چل رہا ہے. اپنے ظاہر کو جانتے ہو، اپنے باطن کو ہم جانتے ہیں. اور یاد رکھو گناہ جیسا بھی ہو مہلک ہے. گناہوں کی دو ہی صورتیں، یا چھپ کر کرتے ہو یا کھلے عام کرتے ہو، دونوں مہلک ہیں. چھپ کر گناہ جو ہوتا ہے وہ اخلاص کے منافق، بندہ باہر نکلتا پارسا بن کر، تنہا ہو تو گناہ شروع کر دیتا. میری امت کے بہت سے لوگ اس طرح آئیں گے، نیکیاں لائیں گے جو لوگوں کے سامنے کر رکھی، کام سارے جبال تہامہ، ان کا سائز تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر ہو، جیسے کشمیر اور بری کے پہاڑ کھڑے، اس طرح نیکیاں کھڑی ہوں گی. اللہ ان ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تنہا ہوتے تو اللہ کی ایک ایک حد کو چن چن کر پامال کرتے. یہ چھپا گناہ بھی خطرناک. اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، کل امتی معاف الا المجاہر، پوری امت میری معافی کی مستحق ہے سوائے مجاہرین کے. مجاہر یہ جہر سے ہے. مجاہر کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ کھلے عام گناہ کرتے، کوئی شرم نہیں آتی، کھلے عام گناہوں کرتے کا دنیا دیکھ رہی لیکن کوئی شرم نہیں. دوسرا گناہ کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کا، گناہ تو چھپ کر کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور صبح ڈھینگے مارے، دوستوں میں گئے، رات میں یہ کیا اور وہ کیا اور گناہ کیا اور گناہ، ڈھینگے مارے. یہ مجاہد، یہ بشر کا مستحق. اللہ نے پردہ ڈالا اور تو اللہ کے پردے کو خود ہی پھاڑ، خود ہی اس کو کھول. ہر گناہ خطرناک ہے. سیدھی سی بات، یہ سیدھا جہنم کا راستہ، نفس کی خواہشات کی تعمیل، بربادی کا راستہ. تو حدیث ایک نصب العین ہمیں دیتی، ایک میزان ہمارے ہاتھ میں تھماتی ہے. وہ حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن حساب ہوگا، حساب آج لے لو، موقع موجود، آسان ہے. اپنے راستے کو دیکھو، خواہشات نفس کا راستہ ہے، سمجھو جہنم کی طرف جا رہے. نیکیوں کا راستہ ہے، ساری پابندیوں کے ساتھ سمجھو جنت کی طرف جا رہے. یہ کسوٹی آپ کو دے دی.
اپنا حساب لے لیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے، اس راہ پر چلا دے جو راستہ جنت پہ جاتا ہے، اس راستے سے بچائے جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ.